ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پرنسپل آف ہیومن گروتھ، یا دوسرے معنوں میں ہم کہہ رہے تھے کہ وٹ آر دا جرنل پرنسپلس آف ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو اس میں آج جس ٹاپک کے اوپر، ماڈیول کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم کہیں گے کہ ایک پرنسپل، اگر ہیومن گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو ہیومن گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا ایک پرنسپل یہ ہے کہ ارلی ڈیولپمنٹ از مور کریٹیکل دین لیٹر ڈیولپمنٹ. کہ بچے کی جو نشو و نما میں، جب ہم اس کی نشو و نما اور تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جو اس کی ارلی لائف ہوتی ہے، دیٹ از مچ مور کریٹیکل. وہ بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہوتی ہے. اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ جو بچے کی اخلاقی تربیت ہو یا جسمانی تربیت جو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جو اس کا ارلیئر پارٹ آف لائف ہوتا ہے، دیٹ از ویری کریٹیکل، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سو اس کے اوپر ہمیں بہت اچھے انداز سے توجہ دینی چاہیے. The environment in which children live during early formative years of life has strong impact on their hereditary potentials. کہ وہ موروثیت میں اس کو جو بھی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں یا جو ملی ہوتی ہیں اسے، اور ان کو وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے، وہ بڑی اسٹرانگ بانڈنگز ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں. اور اگر اس کے اوپر، اگر بچپن میں، اگر جب ہم کہتے ہیں کہ بچپن میں تربیت کا اثر جو ہوتا ہے وہ پھر اس کی آگے آنے والی زندگی میں ہمارے پاس نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ چاہے اس کی پرسنالٹی ٹریٹس ہیں یا اس کی کوئی پروفیشنل لائف ہے یا اس کی اکیڈیمک لائف ہے. تو چھوٹے ہوتے کی بچے کی جو ارلیئر لائف ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں اس کے والدین کو اس کے اوپر خصوصی توجہ بھی دینی چاہیے. سو فیوریبل ریلیشن شپ ود ممبرس آف دی فیملی، اس میں اس کی اپنی جو فیملی کے افراد ہوتے ہیں، خاندان کے افراد ہوتے ہیں، وہ خاص کر کے جو کہ جن کو کہ ہم بلڈ ریلیشن کہتے ہیں، ان کے ساتھ اس کا تعلق، اس کا اپنے دوسرے فیملی ممبرس کے ساتھ اس کا تعلق، یہ بانڈنگز بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں اور یہ اسی ارلیئر لائف میں ہی بن رہی ہوتی ہیں. لبرل چائلڈ ٹریننگ میتھڈس اسٹیمولیٹنگ انوائرمنٹ ریزلٹ ان ڈیولپمنٹ آف بیٹر ایڈجسٹڈ انڈیویجول ان دی لیٹر لائف. اگر ہم نے اس وقت اس بچے کی تربیت اچھے انداز سے کی ہو اور اس کو مختلف انداز سے ہم نے ایٹیچیوڈ ٹو ورڈز لائف اور ہاؤ ٹو بیہیو، ہاؤ ٹو ٹاک، ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ، اور مختلف انداز سے اگر ہم اس وقت بچے کو اچھے انداز سے اگر اس کی ہم تربیت کریں گے تو یہ آنے والے وقت میں اس کے لیے بڑی جو ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے سرمایہ بن جاتی ہے، اور یہ اس کے لیے آنے والے ٹائم میں ممد معاون ثابت ہوتی ہے یا ترقی کی طرف لے جانے کے لیے اس کے لیے ایک پیش خیمہ ہوتی ہے. سو جب بھی بچے کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ کی بات کریں تو اس میں سب سے ایک جرنل پرنسپل یہ ہے کہ اس بچے کی جو ارلیئر لائف ہے اس کو آپ زیادہ اچھے انداز سے، زیادہ کریٹیکلی، یا دوسرے معنوں میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑی امپورٹنس کی حامل ہوتی ہے، اس وقت اس کی جو تربیت جو ہے اس کی اس انداز سے کریں اور اس میں اس طریقے کی اس کے انوائرمنٹ مہیا کریں، اور اس میں جو بانڈنگ جو ہے وہ جو چاہے وہ رشتوں کی آپس میں فیملی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ہے یا سماجی رابطوں کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ہے یا سماجی رشتوں کی بنیاد کے اوپر ہے، تو وہ والی چیز جو ہے وہ آگے آنے والے ٹائم میں اس کے لیے بڑی بہتر ثابت ہوتی ہے. اس کی اگر ہم دیکھیں تو عام طور کے اوپر مثال لیں، ہم کہتے ہیں کہ جو بچوں کے، چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں بچپن میں باتیں بیٹھ جاتی ہیں وہ پھر آنے والی ساری زندگی میں ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، یا دوسرے معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ان سے کبھی بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. اور اسی ایج میں بچے جو ہوتے ہیں ان کے نزدیک جو ان کے ہیروز بن جاتے ہیں، یا دوسرے معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں وہ لوگ جن کی کہ ان کے پاس ان کی اسٹرانگ بانڈنگ ہو جاتی ہے، وہ چاہے والدین ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں یا آؤٹر ورلڈ میں، تو ان کو وہ ساری زندگی پھر اسی انداز سے اپنے ذہنوں کے اوپر وہ نقش کر لیتے ہیں. تو ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ پیریڈ یا فیز آف لائف اگر ہم کہیں تو دیٹ از دا ارلی لائف آف اے چائلڈ. تو اس وقت
ہماری یہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو فری اینڈ فیئر قسم کا انوائرمنٹ، جس میں کہ آپ مختلف انداز سے اس کو، نہ کہ کنزرویٹو پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، لبرل پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں اس کے میئرز لینے چاہیے، تاکہ آنے والی زندگی میں اس کی کوئی بھی پرسنالٹی میں اس طریقے کا خلا نہ بن جائے جس کو کہ ہم نے بچپن میں اس کے لیے اچھا انوائرمنٹ نہ دیا۔